الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا دوسرا نام سورت القتال ہے، جنگ کی سورت. ننگی تلوار والی یہ سورت ہے. ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جتنے کھلے الفاظ میں یہاں پر یعنی کفار کو تہہ تیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی قریب ترین مثال اگر آپ کو نظر آئے گی تو وہ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات ہیں. براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اور پھر فَإِذَا انسلخ الاشہر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم وقعدوا لہم کل مرصد، کہ جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو پھر ان کو پکڑو، مشرکوں کو قتل کرو، ان کو پکڑو، ان کا محاصرہ کرو اور ہر گھات میں ان کا شکار کرنے کے لیے بیٹھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا، اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال صفر کر دے گا، رائے گاہ چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کر دے گا. ایک اندازہ لگا رہے ہیں نا کہ شروع سے ہی انداز جو ہے وہ ذرا خطرناک سا لگ رہا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، جبکہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں اچھے عمل کیے اور ایمان لائے جو کچھ بھی نازل کیا گیا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، وهو الحق من ربهم، جبکہ وہ سراسر حق ہے ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم، تو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا ان سے ان کی برائیوں کو، واصلح بالہم، اور ان کی حالت کو سنوار دے گا. ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی، وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، جبکہ ایمان والوں نے اپنے رب کی طرف سے حق کی پیروی کی. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح بتائے دیتا ہے اللہ انسانوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اب وہ شروع ہو گیا مضمون. تو جب مقابلہ ہو تمہارا کافروں کے ساتھ تو ان کی گردنیں اڑاؤ. حتیٰ اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ جب تم انہیں اچھی طرح کچل چکو. فشدوا الوثاق، تو مضبوط باندھو قیدیوں کو. فإما منًا بعد وإما فداء، پھر اس کے بعد بطور احسان یا فدیہ لے کر چھوڑ دو. حتیٰ تضع الحرث اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے. ذالکہ، یہ صحیح طریقہ. ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، اگر اللہ چاہتا تو وہ خود ان سے نبٹ لیتا، ان سے انتقام لے لیتا. ولکن لیبلو بعضکم ببعض، لیکن اس نے چاہا کہ وہ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے آزمائے. میں نے کل عرض کیا تھا یعنی انبیاء کرام کا ایک پروفائل، کہ حضرت نوح علیہ السلام، حود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یہ تینوں پیغمبر حضرت ابراہیم سے پہلے کے ہیں. ان کی جو دعوت ہے وہ عقیدے کی دعوت ہے، اور اس میں اگر نہی عن المنکر بھی ہے تو صرف شرک سے نہیں ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کل بھی ذکر آیا تھا، وہ کلائمیکس ہے انفرادیت کا. ان سے آگے کوئی شخص اپنی ذاتی زندگی میں، انفرادی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار نہیں کر سکتا. لہذا اس کو پوری نوع انسانی کے لیے امام بنا دیا، ان کو رول ماڈل بنا دیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس کے بعد پھر نہی عن المنکر کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت لوط و حضرت شعیب. یہ کیا ہیں؟ یہ سمبل ہیں نہی عن المنکر کے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ فرعون کی طرف بھیجے گئے اولاً، اس سے یہ کہنے کے لیے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے. اور ظاہر بات ہے کہ وہ آزاد کرنے والا نہیں تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معجزے سے آزاد کرا دیا، اور فرعون اور آل فرعون کو
سمندر میں غرق کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے ایک رسول تھے۔ ان کی قوم نے بھی انکار کیا، بنی اسرائیل نے انہیں ماننے سے انکار کیا، لیکن ایک تبدیلی اللہ تعالیٰ نے کی۔ یہاں بنی اسرائیل کو ہلاک نہیں کیا، بلکہ ان کے خلاف ججمنٹ ریزرو کر لی اور انہیں زندہ اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب اب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے، اور سٹیج سیٹ ہو رہی ہے کہ ابھی سوشل میڈیا پر آیا تھا کہ ہنری کسنگر کا ایک انٹرویو، تو کہہ رہا ہے کہ اب تھرڈ ورلڈ وار جو ہے وہ بس قریب ہے، آن اٹس وے ہے، اور یعنی یہودی ایز مچ ایز نمبر آف عربس کو قتل کریں گے، اور ول ٹرن دا مسلم ٹو ایشز، ہم انہیں راکھ بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بھی بہرحال پلاننگ ہے، اللہ تعالیٰ کیسے ان کے ارادوں کو خاک میں ملائے گا۔ لیکن احادیث کو اگر آپ دیکھیں گے تو بہرحال جو المسیح الدجال کی جو تصویر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی ہے، اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ المسیح الدجال وہ دنیا پر حاوی ہوگا اور بہت سا علاقہ عرب ورلڈ کا وہ کیپچر کر لے گا۔ اس کے بعد پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، وہ مسلمانوں کے ایک لیڈر ہوں گے، ان کی قیادت میں مسلمان اٹھیں گے، لڑیں گے۔ اولاً انہیں کچھ کامیابیاں ہوں گی، لیکن اس کے بعد پھر انہیں بھی سیٹ بیکس پہنچیں گے، اور پھر وہ دمشق میں، شام میں جا کر کنٹین ہو جائیں گے کسی جگہ پر۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک معجزانہ شخصیت ہے، ان کی پیدائش معجزہ، ان کا بچپن میں ماں کی گود میں سے بولنا معجزہ، ان کا مردوں کو زندہ کرنا، کوڑی کو تندرست کرنا، نابینا کو بینا کرنا، یہ بڑے بڑے معجزات ہیں ان کے۔ تو ان کے ہاتھ میں کوئی معجزانہ طاقت ہوگی کہ جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق وہ جدھر نظر ڈالیں گے یہودی پگھلتے چلے جائیں گے، اور پھر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ ان کے کہنے پر عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، جو تصویر احادیث میں آتی ہے وہ کچھ یوں سمجھ میں آتی ہے، واللہ عالم۔ عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ، ان کی شادی نہیں ہوئی، شادی کریں گے، اور پھر ایک طبعی موت جو ہے وہ اس دنیا سے جائیں گے موت کے ساتھ۔ تو وہ نقشہ تو بن رہا ہے، لیکن ہمارے سوچنے کی چیز وہی ہے کہ کیا ہم شامل ہوں گے اللہ والوں میں، اللہ کے دین کے لیے تن من دھن قربان کرنے والوں میں، یا ہم منافق بن کر رہیں گے، زبان سے کلمہ پڑھیں گے لیکن عملاً ہم جو ہیں وہ دشمن کا یا ساتھ دیں گے، یا ہم دشمن کو واک اوور دینے کے مشورے دے رہے ہوں گے کہ نہیں یہ سارے کالم نویس جو ہیں، جو پچھلے 20 سال سے آپ انہیں پڑھ رہے ہیں، اور سارے جو اینکرز ہیں وہ سب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ وی شوڈ بی ریئلسٹک، امریکہ بہت بڑی طاقت ہے اور اس کے سامنے ہمیں جو ہے وہ بچ جانا چاہیے، لیٹ جانا چاہیے۔ لیکن یہ فیصلہ جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ جو اہل باطل ہیں وہ باطل کی ترویج کرتے رہتے ہیں، اور اہل حق کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ وہ حق کا پرچار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا پرچار کرنے، حق کا ساتھ دینے اور حق کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، میں جو بات عرض کرنے لگا تھا وہ یہ، یہاں جس سے میں نے دوبارہ یہ بات چھیڑی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب دور آ گیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں یہ تبدیلی ہوئی کہ انہیں زندہ اٹھایا گیا اور ججمنٹ ریزرو کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، تو ان کے سلسلے میں ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 2 بعثتیں ہیں، پہلی فرعون کی طرف اور آل فرعون کی طرف، دوسری بنی اسرائیل کی طرف۔ پہلے ان کی جو فرعون کی طرف بعثت تھی وہ فور فرنٹ پر تھی، لیکن جب فرعون غرق ہو گیا تو پھر وہ رسول الی بنی اسرائیل ہو کر سامنے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے کال کیا دوبارہ کوہ طور پر، اب نئی اپوائنٹمنٹ کی، تاج پوشی کے لیے سمجھے۔ اس کا سمبل کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا فرمائی، اور تورات کیا تھی؟ یہ شریعت تھی، اور اس کا حکم دیا گیا کہ تم شریعت کو نافذ کرو۔ یہاں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کے پہلے دشمن کو معجزے سے غرق کر دیا تھا، تو کیا اللہ تعالیٰ عاجز ہو گیا تھا؟
اللہ تعالیٰ چاہتا تو جو قوم فلسطین میں آباد تھی اللہ تعالیٰ انہیں زیر کر دیتا اور بنی اسرائیل داخل ہو جاتے وہاں پر اور وہاں پر حکومت قائم کر دیتے. لیکن تقاضا کیا کیا گیا؟ اگرچہ میں معجزہ دکھا سکتا ہوں لیکن اب یہ کام میں نے تمہارے ہاتھوں کروانا ہے. فتح میں تمہیں دوں گا، یعنی صرف تم نے حملہ کرنا ہے، حملہ کرو میں تمہیں فتح دوں گا، لیکن گھر بیٹھے تمہیں فتح کو نہیں دوں گا. حملہ کرو میں تمہیں فتح دوں گا اور پھر وہاں پر تم اس شریعت کو نافذ کرو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری ہوئی آپ کو بھیجا ہی ایک مقصد کے لیے گیا. یہ بڑی اہم بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ آپ کی کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی اگر آپ یہ نہ مانیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے بھیجا. اس غلبے کے لیے کوئی ابتدائی سٹیپ ہے، کوئی درمیانی سٹیپ ہے اور کوئی فائنل موو ہے. اگر آپ اس مقصد کو سمجھیں گے تو سارے ان لائن نظر آئیں گے، ورنہ آپ کنفیوز ہوں گے کہ اچھا مکہ مکرمہ میں ایک وقت ہے کہ آپ اپنے دفاع میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہے اور پھر مدینے میں کوئی حیثیت حاصل ہو گئی ہے تو معاذ اللہ اچانک جو ہے وہ آپ کا ذہن بدل گیا. ہرگز نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سے یعنی سورہ مدثر بالکل ابتدائی صورت ہے، اس میں کہہ دیا گیا کہ رب کا فکبر، اپنے رب کو بڑا کیجیے. اور کل ہم نے سورہ شورا پڑھی. یہ مکی دور کا جو درمیانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہے اس میں جو درمیانی ہے یعنی 13 سال کا آپ کا سٹے ہے، یعنی سن 6-7 کے اندر سورہ شورا نازل ہو رہی ہے اور اس میں واضح کہہ دیا گیا، حکم ملا ہے مجھے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں. ہمیں عربی نہ آتی ہو، ہم قرآن مجید کو پڑھنا نہ چاہتے ہوں، عربی سیکھنا نہ چاہتے ہوں، لیکن عربوں کو تو عربی آتی تھی نا، ان کی اپنی زبان تھی. تو کون ہوگا کافر جس کو یہ سمجھ میں نہ آیا ہو کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہی یہ تھی. اور دوسری بہت بڑی تبدیلی جو آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وہ کیا تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی زمین پر قدم بقدم قدم بقدم چل کر ہے، قدم بقدم چل کر ہے. آپ کی زندگی میں کہیں جمپ نہیں ہے. مدد آئی ہے ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کی، ہر قدم پر آئی ہے لیٹ می سے، لیکن جمپ نہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یعنی سمندر پھاڑ کر پار کرا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ نہیں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا اب فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ خود بھی ان سے نبٹ سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اب وہ تمہارے ذریعے سے انہیں سزا دے گا. اس بات کو نوٹ کیجیے گا کہ آج بھی اس کو کیوں اللہ تعالیٰ نے تبدیلی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ آپ کی امت یہ بہانہ نہ لگائے کہ اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول تھے اور ان کے تو معجزہ آ گیا، اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے پار کرا دیا، ہمیں کس نے پار کرانا ہے؟ نہیں. مدد کا وعدہ ہمارے ساتھ بھی ہے، یاد رکھیے گا. جیسے مدد کا وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، عین وہی وعدہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہے. لیکن بہرحال ہمیں خود اٹھنا ہوگا، کام کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو اپنی وفاداری کا یقین دلانا ہوگا کہ وی آر لائل ٹو یو. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا کام ہے کہ وہ مدد کیسے کرتا ہے. یعنی آج انشاءاللہ ہم سورہ فتح پڑھیں گے اور اس پہ یعنی میں نوٹ کرواؤں گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا. نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے، وہ خواب اگلے سال کا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالا ہوگا کہ چلو ابھی چلو. اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آپ وہاں پہنچیں اور پھر کیسے ٹیبلز ٹرن ہوئیں وہ انشاءاللہ ہم سورہ فتح میں جا کے پڑھیں گے تو وہاں میں آپ کو تفصیل سے وہ بتاؤں گا کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حدیبیہ جانا وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فتح مبین بنا دیا. حالانکہ آپ جس خواب کو یعنی کلیم کرنے کے لیے گئے تھے وہاں پر وہ تو اگلے سال کا خواب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آپ اس خواب کو اس طرح انٹرپریٹ کریں کہ ابھی جانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے گیا اور وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار کیا. ذالکہ یہ تو ہو ہی سکتا تھا، ولو یشاء اللہ لن تصر منہم،
اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ خود ان سے بدلہ لیتا، خود ہی ان سے نپٹ لیتا. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بَعْضٍ، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ تمہیں ایک دوسرے سے آزمائے. وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہرگز ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. دیکھیں نا کافروں کے بارے میں بالکل یہی ضائع تھا کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، پہلی آیت ہے اضل اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال گم کر دیے. یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں فلن یضل اعمالہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو کبھی گم نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا، وہ انٹیکٹ رہیں گے. سیہدیہم، وہ ضرور انہیں سیدھی راہ دکھائے گا. ویصلح بالہم، اور ان کی حالت سنوارے گا. ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، اور ضرور داخل کرے گا انہیں اس جنت میں جس سے وہ واقف کرا چکا ہے ان کو. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اب یہ دیکھیے اسٹینڈنگ آرڈر ہے اللہ تعالیٰ کا، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے ینصرکم، تو وہ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جمائے گا. والذین کفروا فتعصا لہم، البتہ کافر ان کے لیے ہلاکت ہے. وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے اعمال ضائع ہوں گے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، لہذا غارت کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا یہ زمین میں نہیں پھرے؟ فَيَنْظُرُوا، کہ دیکھتے كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا. دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا. وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور کافروں کے ایسے ہی نتائج بھگتنے پڑیں گے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا والی ہے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، جبکہ کافروں کا کوئی والی، کوئی دستگیر نہیں ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں. جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، اور جو لوگ کافر ہیں وہ مزے لوٹ رہے ہیں اور کھا بھی رہے ہیں جیسے چوپائے. والنار مثوی لہم، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہی بستیاں اہلکناہم، جن کو ہم نے ہلاک کیا، وہ اس بستی والوں سے زیادہ قوت والی تھی کہ جنہوں نے آپ کو نکالا تھا، یعنی مکے کے لوگ. فلا ناصر لہم، تو پھر ان کا کوئی مددگار نہیں تھا، اور ایسے ہی ان کا بھی نہیں ہوگا. افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا بھلا جو اپنے رب کی طرف سے کھلی ہدایت پر ہو. کمن زین لہ سوء عملہ، اس جیسا ہے جس کے لیے اس کے برے اعمال پرکشش بنائے گئے ہوں. واتبعوا اہواءہم، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوں. مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا وعدہ اللہ سے ڈرنے والوں سے کیا گیا ہے کیا ہے؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں پانی کی نہریں ہوں گی جو بدبودار نہیں ہوگا. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور دودھ کی نہریں ہوں گی کہ جن کا ذائقہ کبھی آلٹر نہیں ہوگا. وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور وہاں شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہوگی. وانہار من عسل مصفی، اور صاف شہد کی نہریں بھی ہوگی. ولہم فیہا من کل الثمرات، اور جنت میں ہوں گے ان کے لیے ہر طرح کے میوے. مغفرۃ من ربہم، اور سب سے بڑھ کر ان کے رب کی بخشش. کمن ہوا خالد فی النار، کیا یہ لوگ ان کی مانند ہو سکتے ہیں کہ جو ہمیشہ ہمیش کے لیے آگ میں رہیں. وسقوا ماء حمیما، انہیں کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے. فقطع امعاءہم، جو ان کی انتریوں کو چیر کر رکھ دے. ومنہم من یستمع الیک، اے نبی ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بظاہر آپ کی بات بڑا کان لگا کر سنتے ہیں.
حتی اذا خرجوا من عندک، لیکن جب وہ آپ کے پاس سے نکل کے جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، تو وہ اہل علم سے کہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی کیا کہا ہے، یعنی ٹونٹنگ انداز میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے سیل کر دیا ہوا ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، البتہ وہ لوگ جو ہدایت کی پیروی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ فرمائے گا اور انہیں خدا خوفی میں اور زیادہ بڑھائے گا، انہیں تقوی عطا فرمائے گا. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، تو یہ کس چیز کے منتظر ہیں؟ قیامت کے. أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ وہ اچانک ان پر آ جائے. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، اور اس کی علامات ظاہر ہو چکی ہیں. فَأَنَّىٰ لَهُمْ، تو پھر کون سا موقع ہوگا ان کے لیے توبہ کرنے کا، نصیحت قبول کرنے کا. اذا جاءتہم ذکراہم، ذکراہم کا تعلق اس کے ساتھ ہے نصیحت کے ساتھ، تو جب وہ آ جائے گی تو پھر ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا وقت کون سا ہوگا. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تو جان لو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور تو اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگ. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومنوں کے لیے بھی استغفار کر. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری سرگرمیوں کو بھی سے بھی واقف ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہا کرتے تھے ایمان والے اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے، لولا نزلت سورۃ، اللہ تعالیٰ کوئی سورت کیوں نازل نہیں فرماتا جس میں جنگ کا حکم ہو. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، لیکن جب ایک واضح احکام والی سورت نازل ہو گئی، وَذُكِرَ فِيهِ الْقِتَالُ، اور اس میں اللہ کے راستے میں لڑنے کا حکم دیا گیا. رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو دیکھتے ہو منافقوں کو جن کے دل میں کوئی مرض ہے. يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، تو آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو، وہ گرنے والا ہو، وہ ایسے آپ کی طرف دیکھتے ہیں. یہ اصل میں کیا ہے کہ جس نے کام نہیں کرنا ہوتا وہ تقاضا کرتا ہے کوئی کم ہوئے تو اسی کریے، ایویں اٹھک بیٹھک واسطے کی کرنا. تسی حکم دیو کہ اسی جا کے انڈیا دے حملہ کر دیے تو اسی بس تیار بیٹھے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انہیں کام نہیں کرنا. اچھا، جب اب وہ حملے کا حکم دے دیا جائے گا تو پھر اب ان کی جان کو بن جائے گی کہ ہو اب ہم کیسے بھاگے. اس کا نقشہ بڑا خوبصورت کھینچا ہے. تو آپ کی طرف ایسے دیکھیں گے جیسے بس ان کی جان نکلنے والی ہے اور موت کی غشی طاری ہو رہی ہے ان کے اوپر. فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو افسوس ہے بہت ان پر، لعنت ہے ان پر. طاعۃ وقول معروف، زبان پر تو ان کے اطاعت کا اقرار ہے اور بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، لیکن جب جنگ کا قطعی حکم دے دیا گیا، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو اس وقت اگر سچے نکلتے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے میں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تو اے منافقو، تم سے اس کے سوا اور کیا توقع کی جا سکتی ہے. ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض، کہ اگر تم الٹے منہ پھر جاؤ تو زمین میں فساد مچاؤ. وتقطعوا ارحامکم، اور رحمی رشتوں کو کاٹ ڈالو. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. فاصمہم، اور انہیں بہرا بنا دیا ہے. واعمی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالها، یا کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، یقیناً وہ لوگ کہ جو الٹے پھر گئے اپنے پاؤں پر، اپنی الٹے پاؤں پھر گئے. من بعد ما تبین لہم الہدی، اس کے بعد کہ
ان پر ہدایت واضح ہو گئی، الشیطان سول لہم، شیطان نے ان کے لیے یہ کام آسان بنا دیا، ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے کہا تھا ان لوگوں سے جو ناپسند کرتے تھے، ما انزل اللہ، اس کو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، سنطیعکم فی بعض الامر، کہ ہم بعض معاملات میں سے آپ کی بات ضرور مانیں گے، واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ تعالیٰ ان کی خفیہ باتوں کو ضرور جانتا ہے، فکیف اذا توفتہم الملائکۃ، تو پھر کیا حال ہوگا کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، مارتے ہوئے ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر، پیٹھوں پر، ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے پیروی کی اس طریقے کی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور ناپسند کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال حبط کر دیے، ضائع کر دیے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا وہ لوگ جو جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، یعنی نفاق کا مرض ہے، سمجھتے ہیں اللہ یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا، وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اگر اے نبی ہم چاہیں تو ضرور دکھائیں تمہیں، فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، پھر پہچان لو تم ان کو ان کے چہروں سے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور تم ضرور جان لیتے ان کو ان کے انداز گفتگو سے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور آزمائیں گے، آزمائش میں ڈالیں گے تم کو تاکہ دیکھ لیں، المجاہدین منکم، کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں، والصابرین، اور ثابت قدم رہنے والے، ونبلو اخبارکم، اور ہم تمہارے تمام حالات کا جائزہ لیں گے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی، اور مخالفت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو گئی، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے، وسیحبط اعمالہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو کہنا مانو اللہ کا اور کہنا مانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، نل اینڈ وائڈ نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ثم ماتوا وہم کفار، اور پھر وہ مر جائیں اسی حال میں کہ وہ کافر ہوں، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ تعالیٰ انہیں کبھی نہیں بخشے گا۔ فلا تہنوا، لہذا اے مسلمانوں تم ہمت نہ ہارو، وتدعوا الی السلم، اور نہ ہی صلح کی درخواست پیش کرو، وانتم الاعلون، تم ہی غالب ہوگے، واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ولن یتر اعمالکم، اور اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ ضائع نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے، یعنی کھیل اور تماشا یہ ایکٹ پلے کے معنوں میں، کہ کسی بھی مووی میں، کسی بھی ڈرامے میں ایک سین ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اسکرین کے اوپر، کہ کوئی شخص جو ہے وہ بڑا مظلوم ہے، پس رہا ہے، مار کھا رہا ہے، لیکن ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ شاید وہ ایکٹنگ کرنے پر اس کو ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ ملنے والے ہوں۔ تو اصل تو اس آدمی کا جو بھی کردار ادا کرنے والا ہے اس کے لیے تو اصل وہ ہے جو الٹیمیٹلی اس کو ریوارڈ ملے گا، لیکن دیکھنے والوں کے لیے کوئی جو ہے وہ بادشاہ بنا بیٹھا ہے اور اس کی ٹور سے لوگ بڑا رش کر رہے ہیں کہ کاش ہماری بھی اتنی ٹور ہوتی، لیکن دے ہیو نو آئیڈیا کہ اس کو کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ لیکن کوئی مظلوم جو ہے ممکن ہے اس کو ملینز آف پاؤنڈ جو ہیں وہ مل رہے ہوں اس ایکٹنگ کرنے پر، اس کردار کو ادا کرنے پر جو اس فلم یا اس ڈرامے کے ڈائریکٹر نے اس کو تفویض کیا ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو وان تؤمنوا وتتقوا، اگر تم واقعی ایمان لائے اور تم نے تقوی کی روش اختیار کی، خدا خوفی کی، یؤتکم اجورکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اجر عطا فرمائے گا، ولا یسلکم اموالکم، اور تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا۔
ان یسألکموہا، اور اگر اس نے تم سے تمہارے مال مانگ بھی لیے، فیوفکم، اور طلب کر لے وہ تم سے سب کے سب، تبخلو، تو تم بخل کرو گے، ویخرج اضغانکم، اور اللہ تعالیٰ پھر ظاہر کرے گا تمہارے دلوں کی کھوٹ۔ یعنی دین کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا، اور سچے ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ پھر دین جو بھی تقاضا کرے، جان کا تقاضا کرے تو جان حاضر کر دو، مال کا تقاضا کرے تو مال حاضر کر دو، اوقات کا تقاضا کرے تو اوقات حاضر کر دو۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ نفاق کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ یہ ہے یعنی نفاق کی علامات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو، ان کا مخصوص انداز ہے کہ بڑی سادہ آسان گفتگو کرتے ہیں، اور بہت سی حدیث میں آپ کو نمبر ملے گا، 10 چیزیں وہ ہیں، 5 چیزیں وہ ہیں، 3 چیزیں وہ ہیں۔ تو آپ نے تو نفاق کی علامات ایسے بیان کر دی، لیکن پورے قرآن مجید میں جہاں بھی نفاق کا مضمون آتا ہے، بغیر ہیڈنگ دیے کہ علامات نفاق، قرآن مجید ان کو بیان کرتا ہے۔ تو ایمان لانے کے بعد قربانی سے جی چرانا، یہ کیا ہے؟ یہ نفاق کی بہت بڑی علامت ہے، بہت بڑی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نشانی بھی ہمارے دلوں میں سے کھرچ دے، اور کوئی ہوئی ہے ہم سے کوتاہی یا ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو درگزر بھی فرمائے، اور ہمیں اپنا تن من دھن اپنے دین کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، دیکھو تم ہی وہ ہو کہ جنہیں پکارا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فمنکم من یبخل، تم میں سے کچھ بخل سے کام لیتے ہیں، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، تو جو کوئی بھی بخل کرے گا تو وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرے گا، واللہ الغنی، جبکہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ وانتم الفقراء، البتہ تم سب محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم نے منہ موڑا، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور لوگوں سے ریپلیس کر دے گا۔ جو میں نے عرض کیا کہ حالات بگڑیں گے پھر سدھریں گے، اللہ کا دین تو الٹیمیٹلی غالب ہوگا اور مسلمانوں کے ہاتھوں ہی ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی ہے کہ اب سارے کا سارا کام مسلمانوں نے خود کرنا ہے، مدد آنی ہے ہر سٹیپ پر، لیکن کوئی معجزے سے کوئی سمندر ہمیں پار نہیں کرایا جائے گا۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہم ہی ہوں۔ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ پیشین گوئیاں ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کا اونچی ذات کا ہندو برہمن وہ کثیر تعداد میں مسلمان ہوگا، اور اس کے آثار ظاہر ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھوں، تو انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی سٹیزن شپ چھین لی۔ لیکن بہرحال یہ آغاز ہے، اللہ تعالیٰ جب راستے کھولنے پہ آتا ہے تو کوئی ان کے راستوں کو، اس کے راستوں کو بند نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے اور آپ کے سوچنے کی بات کہ ہم کن میں نام لکھوانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے وفاداروں میں نام لکھوانا چاہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کو، اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ دکھانے والوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں؟ یہ فیصلہ میرا خود اپنا ہے، اور آپ میں سے ہر شخص کا یہ اپنا فیصلہ ہے جو ہم نے کرنا ہے کہ ہم کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ہمارا دین ہمارا محتاج نہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دفع کرے گا اور ہماری جگہ اور لوگ لے آئے گا۔ محترم ڈاکٹر سارا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آخری خطاب جو ان کا فیصلہ آباد میں تھا، اسی میں غالباً یہ الفاظ تھے کہ مسلمانوں کی بہت پٹائی ہونی ہے، بہت پٹائی ہونی ہے، بہت پٹائی ہونی ہے۔ تو وہ پٹائی تو غالباً ہونے والی ہے۔ وہی میں نے کس سنگر کا آپ کو کال سنایا ہے کہ پٹائی ہوگی، لیکن ہم پٹ کر شہید ہونے والوں میں شامل ہوں گے یا پٹ کر غازیوں میں شامل ہوں گے، یہ ہمارا چوائس ہے۔ یا ہم پیٹھ دکھائیں گے دین کو اور کفار کے ساتھی بنیں گے، اللہ کے دشمنوں کا ساتھ دیں گے،
یہ سوچنے کی بات ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم نے منہ موڑا، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں اور لوگوں سے ریپلیس کر دے گا. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور وہ تمہارے جیسے ناکارہ لوگ نہیں ہوں گے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ